کچھ دن پہلے آپ نے ایک پریس کانفرنس کی، آپ کے ساتھ عمر ایوب صاحب بھی تھے، اور جس طرح آج حکومت کے انفارمیشن منسٹر نے تحریک انصاف کی قیادت پر غداری کا الزام لگایا، تو عمر ایوب صاحب نے کیا کہا ذرا سنیں۔ عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی انا کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمشنر اٹھ کے ایک دھاندلی زدہ الیکشن نہ کرائے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عمر ایوب صاحب کے، ٹھیک ہے آپ کا ایک کیس ہے کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر پر آپ آرٹیکل 6 یعنی کہ پاکستان سے غداری کا مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا حکومت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ 1-1.5 سال بعد اس کو بھی یاد آ گیا کہ یہ اگر چیف الیکشن کمشنر پہ غداری کا الزام لگا رہے ہیں تو ہم بھی ان پہ لگائیں؟ تو یہ غداری کے جو الزامات کی جو سیاست ہے یہ پاکستان کو کدھر لے کے جائے گی؟ دیکھیے پاکستان کو تو یہ لوگ کہاں لے کے گئے میر صاحب؟ اس وقت دا لوئسٹ فارن ریزرو ہے، دا ہائیسٹ ڈالر ریٹ ہے، دا لوئسٹ ان امپلائمنٹ ہے، دا ہائیسٹ انفلیشن ہے۔ یہ تو اس میں ملک کو تو کہاں چھوڑ گیا؟ اور سب سے سیریس بات آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا، جس طریقے سے اس وقت ٹیررزم ہے اور انٹرنل سیکیورٹی کی سچویشنز ہے، وہ تو انبلیویبل ہے کہ دس سٹیج تک وہ جائیں گے۔ تو یہ جہاں تک ہم سٹیٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ایک ادارے کو روٹین میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، لیکن ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں یہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کرتی، کیونکہ آرٹیکل 16 کسی خاص پرپس کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ نہیں، لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ حکومت وقت لگاتی ہے، نہ کہ اپوزیشن لگاتی ہے۔ تو جب اپوزیشن لیڈر یہ کہے گا کہ میں چیف الیکشن کمشنر پہ، اپوزیشن لیڈر کہتا ہے کہ میں اس پہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کا کچھ پتہ دیکھو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دے دیا تھا، اور سب سے بڑی ذمہ داری جس طرح کی سپریم کورٹ نے بارہا اس مرتبہ ریزرو سیٹوں والے کیس میں کہا ہے، بارہا سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی غلط استعمال کیا، بدنیتی پہ ایک کام کیا گیا، ہماری سیٹیں بھی ہم سے بلہ بھی لے لیا گیا۔ لیکن الیکشن کمیشن ایز اے باڈی، کنسٹیٹیوشنل باڈی، اپنے جو ڈیوٹیز ہے، فرائض ہے، اس کے انجام دہی میں فیل ہو چکی ہے، اور وہ فیل ہونا ہم سمجھتے ہیں کہ بدنیتی پہ مبنی تھا۔ اگر ایک کنسٹیٹیوشنل اتھارٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، ان لا کو ایکسرسائز کرتے ہیں، انجانے میں ان سے کچھ ہو جاتا ہے، دس از ون تھنگ۔ لیکن اگر آپ پارٹی بن کر کے کہتے ہیں اور آپ پریسائزلی وہی کرتے ہیں، ہم سے بلہ لینا، فار انسٹنس میر صاحب اناؤنس شدہ کیس تھا کہ ہم جیت چکے ہیں، اورلی اناؤنس ہوا، میڈیا نے رپورٹ کیا، اس کے بعد ریٹرن آرڈر آیا اور ہم سے بلے کا کیس لے لیا گیا۔ 3 مرتبہ ہم نے کیس کیا ہے، آج بھی ہمارا وہ سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ 3 مارچ کو ہم نے الیکشن کروایا، ہم نے ڈاکومنٹیشن جمع کرائی، پرویز خٹک کی پارٹی نے 7 مارچ کو کر دیا، الیکشن کروایا، ان کو آپ نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا۔ ANP کو آپ کو مسئلہ نہیں ہے، JUI کو آپ کو مسئلہ نہیں ہے، آپ کو PTI سے کس چیز کا مسئلہ ہے؟ 1365 پیجز کی ڈاکومنٹیشن آج بھی اویلیبل ہے۔ سو دس از دا ون اینڈ دا اونلی جو 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ANP نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم تحریک انصاف پر پابندی کی حمایت نہیں کرتے، اس کو آپ کیسے؟ ہم اس کو خوش آئند کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی، اور کسی پولیٹیکل پارٹی کو کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کسی اس قسم کی پابندی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، اور کسی صورت، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ حکومت کی سوچ ہے، حکومت کی خواہش ہے، لیکن یہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان کی 25 کروڑ عواموں کی نمائندہ جماعت ہے۔ اچھا، ایک کیونکہ ANP کا ذکر آیا تو یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے دنوں باجوڑ میں ایک بائی الیکشن ہوا صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ، وہاں پہ تحریک انصاف جو ہے، جس کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی سب سے پاپولر جماعت ہے، وہ 3-4 نمبر پہ آئی ہے اور ANP کا کینڈیڈیٹ جیت گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے میر صاحب جب ہم اس الیکشن کو کنٹیسٹ کر رہے تھے تو وہاں جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا، ہم چاہ رہے تھے کہ اگر یہ کینڈیڈیٹ جیت کے آ جائیں تو وہ سیٹ لے گا، ہمیں سنی اتحاد کونسل کا ملے گا۔ لیکن ابویسلی لوگ دے دیتے ہیں، ہمدردی کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، اس کی بائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ جیت گیا تھا، اس مرتبہ اس کی چاچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لیکن PTI کے اگینسٹ نہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ PTI نے جنرل الیکشن میں بھی اور اس دفعہ بھی غلط آدمی کو ٹکٹ دیا، اور آپ کے ورکرز نے بھی آپ کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا؟ نہیں، ہمارے ورکرز میں کچھ آپس میں ہوا ہے، اختلاف آیا تھا، وہ بیسیکلی کیا تھا، وی آر لوکنگ انٹو اٹ، سیریسلی لوکنگ انٹو۔ اچھا، اب ایک اور بڑا ہی اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے، ہائی کورٹ سے بھی مل رہا ہے، سپریم کورٹ سے بھی مل رہا ہے، لیکن جب بھی آپ اپنی
پولیٹیکل پاور، سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اسلام آباد میں یا پنجاب کے کسی شہر میں جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کو بڑی آسانی سے جلسے سے روک دیا جاتا ہے، یا اگر آپ جلسہ کرتے بھی ہیں تو بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، جلسے میں تو میر صاحب اگر اس مرتبہ ہمارا جلسہ ہو جاتا ہے، پہلے ہمیں انہوں نے جلسے کی اجازت دے دی، وہ کہہ رہے تھے جی روات میں کرو. روات میں ہم جلسہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ جگہ بہت تھوڑی سی تھی اور وہاں ایکسس نہیں تھا کہ چاروں طرف سے، اس لیے ہم نے گیو اپ کر دیا تھا. پھر ہم سوات میں جلسے کے لیے گئے. اس مرتبہ ہم نے جگہ مانگی اور جب انہوں نے جگہ توڑی بھی دی، بٹ ایکسس موجود تھا تو ہم ہر صورت کرنا چاہتے ہیں، بٹ لاسٹ مومنٹ انہوں نے کینسل کیا. اگر یہ جلسہ جو ہوتا تو یہاں بڑی دنیا آتی، ملینز آف پیپل آپ دیکھ لیتے کہ وہ آ جاتے اور بڑی خوشی سے، اور آل واک آف لائف، وومن چھوٹے بڑے سب آ جاتے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کئی تشدد نہ ہو. اور جس وقت انہوں نے ہمارا کینسل کیا، این او سی کینسل کیا، یہ امیڈیٹلی پہلے سے کہ ہم اس کو لگے، یہ اسٹیج بھی لے کے گئے، راستے بھی بند کر لیے، موٹر وے بھی بند کر لیا، جی ٹی روڈ کو بھی بلاک کر لیا، اور اسی وجہ سے دقت ہوئی. اب ہم نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں دوبارہ پٹیشن فائل کی ہے. ہائی کورٹ نے ان کو کہا ہے اب ان کا یہ ہے کہ جی محرم کی بات کرے. محرم کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، اور محرم کے بعد بہت بڑا جلسہ ہوگا. 14 اگست کو، 14 اگست سے پہلے ہم کریں گے. ہم نے محرم کے بعد کا لکھا ہے، شاید 27 جولائی تک ہمارا جلسہ ہو. 27 جولائی کو مور لائکلی انشاءاللہ یہی ہوگا. ہماری 27 جولائی کو ہوگا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ تو کورٹ سے پرمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جلسے کی اجازت مل جائے، کورٹ آپ کو اجازت دیتی ہے، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آپ کی اجازت کینسل کر دیتی ہے. لیکن ایک جماعت ایسی ہے جس پر آپ کے دور حکومت پر پابندی لگائی گئی تھی، وہ کسی سے اجازت نہیں لیتی، اور اس وقت فیض آباد کے مقام پہ اس نے دھرنا دیا ہوا ہے، فلسطین کے حق میں دیا ہے. لیکن شاید اس لیے وہ دھرنا دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. آپ کے پاس ووٹ پاور ہے لیکن اسٹریٹ پاور نظر نہیں آ رہی. نہیں، ہمارے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، ووٹ پاور بھی ہے، دونوں ہیں. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جس طریقے سے پلاننگ ہو رہی ہے اور جس طریقے سے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اور پہلے سے فالس فلیگ آپریشن کر کے کوئی کرا دے، تو ہم اس کے بھی بڑا ویجیلنٹ ہے، اور اس لیے ہم بڑا کیئرفل رہتے ہیں کہ عدالت کے تھرو ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں مل جائے گا. ایک جماعت کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، موجودہ چیف جسٹس نے وہ فیصلہ لکھا فیض آباد دھرنا کیس میں. وہ جماعت جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے اجازت لینے کی زحمت گوارا نہیں کرتی، آپ اجازت لیتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیاسی طور پر زیادہ طاقتور ہیں آپ سے؟ نہیں، وہ انہوں نے وہاں دھرنا دیا، یہاں بھی ایک جماعت نے چھوٹا دھرنا دے دیا، لیکن ہم دھرنوں کی طرف نہیں جاتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بہت بڑا جلسہ ہو، بڑا جلسہ ہو، اور ہم اس کو اپنے الائنس کے بحاف سے کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم چونکہ پہلے جا چکے تھے، خان صاحب کی بھی انسٹرکشن یہی تھی، ہائی کورٹ ہم جا چکے تھے، اور ہائی کورٹ کے تھرو سے ہم این او سی لے رہے تھے، اور این او سی انشاءاللہ تعالیٰ دے گا. ہاں ایک چیز ضرور ہے، اگر بہرحال یہ ہمیں ہر صورت ہی نہیں دے رہے تو پھر جو باقی پارٹی کرے گی ہمارے پاس بھی اور رائٹ نہیں ہوگا، بیکاز ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم جلسہ کریں. فوراً جلسہ جہاں ہم پارٹی کرنا چاہتی ہے ہم پارٹی کریں گے، اور ہم نے جگہ بھی وہیں بتائی ہے جہاں پہلے جلسے ہو چکے. اچھا میں ذرا تھوڑا سا اپنے ناظرین کو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتانا چاہتے ہیں. پاکستان میں کب کون سی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگائی گئی؟ سب سے پہلے پابندی لگائی گئی تھی 1954 میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی پر، اس پر راولپنڈی سازش کیس میں ملوث ہونے کا الزام تھا. پھر 1963 میں جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی، اس کے بانی مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کو گرفتار کیا گیا، سپریم کورٹ نے یہ پابندی ختم کر دی تھی. اس کے بعد 26 فروری 1971 کو عوامی لیگ پر جنرل یحییٰ خان نے پابندی لگا دی تھی، جس نے اس جماعت نے اکثریت حاصل کی تھی الیکشن میں. اس پر ملک دشمن سرگرمیوں کا الزام لگا کر پابندی لگا دی گئی. 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی، نیپ، اور اس پہ الزام لگایا کہ یہ حیات خان شیرپاؤ کے قتل میں ملوث ہے، لیکن وہ پارٹی جو ہے نیپ وہ آج اے این پی کی صورت میں موجود ہے. 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے سپاہ صحابہ پر، سپاہ محمد پر، اس طرح کے کچھ گروپ تھے ان پر پابندی لگائی، لیکن یہ تمام گروپ مختلف ناموں سے آج بھی پالیٹکس میں موجود ہیں. 2020 میں تحریک انصاف کی حکومت نے جی ایس ہند قومی محاذ پر پابندی لگائی، اور 2021 میں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی. گوہر صاحب میرا سوال ہے آپ سے کہ چلیں جی ایس ہند قومی محاذ کو چھوڑ دیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان جو اس وقت بھی فیض آباد پہ دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے، اس پر آپ نے پابندی لگائی، شیخ رشید صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، پھر وہ پابندی ختم ہو گئی. کیا وہ آپ نے غلط کیا تھا پابندی لگا کے؟ کن عوامل میں وہ ہوا، لیکن پولیٹیکل میٹرز کو پولیٹیکل میٹرز کے طریقے سے ہینڈل کرنے چاہیے.
اور اسی طرف نہیں جانا چاہیے انلیس اینڈ انٹل کوئی ایسی پارٹی ہے جو ملک کے خلاف ملوث ہے. جس آرٹیکل 17 بڑا کلیئر ہے. اگر وہ سورنٹی کے خلاف ہے تو آپ اس پارٹی کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں, اور وہ پارٹی ہے جو ملک دشمن پارٹی ہو جس کے خلاف آپ نے موو کرنا ہے. تو آرٹیکل 17 کے ماروا وہ آپ کے پاس اختیار ہے, لیکن پولیٹیکل معاملات سے ہونے چاہیے. پابندی جو ہے میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 17 کا کلاس 2 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کو جو ملازمت پاکستان میں نہ ہو, پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ سالمیت کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع کوئی سیاسی جماعت بنانے یا اس کا رکن بننے کا حق ہوگا, اور مذکورہ قانون میں قرار دیا جائے گا کہ جب کہ وفاقی حکومت یہ اعلان کر دے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسے طریقے پہ بنائی گئی ہے یا عمل کر رہی ہے جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ یا سالمیت کے لیے مضر ہے, تو وفاقی حکومت مذکورہ اعلان سے 15 دن کے اندر معاملہ عدالت عظمیٰ کے حوالے کر دے گی, جس کا مذکورہ حوالے پر فیصلہ قطعی ہوگا. اور پھر اس کا سب کلاس 3 ہے, ہر سیاسی جماعت قانون کے مطابق اپنے مالی ذرائع کے ماخذ کے لیے جواب دہ ہوگی. کیا تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس نے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کی تھی؟ میں نہیں سمجھتا, میرے پاس اس کا پورا علم نہیں ہے کہ اس وقت کیا صورتحال تھی اور کیا کچھ ان کے سامنے موجود تھا, بلکہ نہیں نہیں کیس وہ شاید ایک اناؤنسمنٹ تھی. ابھی جو آپ کو ریلیف ملا ہے سپریم کورٹ کے فل بینچ سے, ہاں, اس میں بھی آرٹیکل 17 کا حوالہ ہے. اب یہ جہاں تک تحریک لبیک کا تعلق ہے تو تحریک لبیک کی وہ فائل کا نہیں پتا کہ اس میں کیا کچھ تھا, لیکن وہ ایک اناؤنسمنٹ تھی اور ایک اناؤنسمنٹ رہ چکی تھی, کبھی کوئی ریفرنس سپریم کورٹ نہیں جا چکا تھا. تو وٹ ایور واز اٹ واز ود ان دا فائلز, دیٹس اٹ, اور وہ ختم ہی ہو گیا. ابھی بھی سپریم کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے, اور سپریم کورٹ نے بہترین ججمنٹ دی ہے, ہسٹورک ججمنٹ دی ہے جو دنیا یاد رکھے گی, اور وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ جس کا ووٹ ہے اسی کو ملنا چاہیے, اور وہ پارٹی چاہے اس کے پاس سمبل نہیں ہے تو وہی آرٹیکل 17 کو بیس بنا کے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اس کے ووٹر ہے. اور الحمدللہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف, ان کو جو دڑ پڑی ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ اس وقت پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی. اور سب سے بڑی بات ہے حامد میر صاحب, 12 کروڑ 80 لاکھ رجسٹر ووٹ ہے, 3 کروڑ 175 پولیٹیکل پارٹیز نے لیا, اور 3 کروڑ ووٹ صرف پاکستان تحریک انصاف نے لیا. ایسی پارٹی کبھی ہو ہی نہیں سکتی مگر وہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے, جو اس ملک کے لیے, جو اس آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے.